بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملکین او تکونا من الخالدین صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ 8واں سپارہ ہے، سورہ اعراف ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 20 ہے۔ 8واں سپارہ سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 20 ہے۔ ارشاد فرمایا فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ ڈال دیا۔ لیبدی لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما، وسوسہ کیا ڈال دیا کہ تم اس درخت سے پھل کھا لو۔ اس کا ارادہ یہ تھا جب یہ کھائیں گے تو ان کی شرمگاہیں کھل جائیں گی جو چھپی ہوئی تھی۔ یہ شیطان کی پہلی چاہت تھی، اور دوسری چاہت کیا تھی اس کی؟ اس نے کہا قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اس نے کہا جو اس پیڑ سے تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے، جو اس پیڑ سے کھا لیتا ہے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، وہ فرشتوں میں سے ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ جینے والا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اس آیت کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا، فخرج کے چل نکل جا، تو مردود ہو گیا ہے، اس لیے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم نہ کر کے تو مردود ہو گیا۔ جو نبی کی تعظیم کرتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے، تو مردود ہو گیا، نکل جاؤ۔ جب اس کو نکال دیا اللہ نے اپنے دربار سے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے اس وقت تک کی کہ جب دوبارہ بندوں کو اٹھایا جائے گا۔ دیتی ہے، مہلت کیوں مانگی اس نے؟ اس وقت تک مجھے موت نہ آئے، مہلت مانگ رہا ہے، اتنی لمبی زندگی۔ اچھا، مہلت دے کے کیا کرے گا؟ کوئی نہ کوئی تو اہم مقصد ہوتا ہے انسان کا، مجھے یہ اگر مہلت مل جائے تو میں یہ کام کر لوں۔ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب تک بندوں کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا جل جا، تجھے مہلت دے دی۔ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، وہ بولا اے اللہ میں سیدھے راستے بیٹھ جاؤں گا، اور سیدھے راستے بیٹھ کر تاک لگا کر وہاں بیٹھوں گا، لوگوں کو بہکاؤں گا۔ یہ پہلا چور تھا جس نے اپنی طریقہ واردات خود بتایا ہے کہ میں واردات کیسے کروں گا۔ حالانکہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے، کسی گھر میں ڈاکہ مارتا ہے، تو بتاتا نہیں ہے کس راستے سے آؤں گا، کہاں سے آؤں گا، کیسے آؤں گا، لیکن یہ بتا رہا ہے۔ یہ ہمارا عمل کا بھی چور ہے اور ہمارے ایمان کا بھی چور ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے انسان کا عمل بھی برباد ہو جائے، اس کا ایمان بھی خراب ہو جائے۔ اس نے خود کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، اللہ پھر میں ضرور آؤں گا ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ یعنی کہ وہ شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، اور آگے کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی جب اس نے یہ بات کہی نا، تو اللہ نے بھی اپنا قانون بتا دیا۔ گویا شیطان نے اپنی بات کہی اور خالق کائنات نے پھر اپنی بات کہی۔ اللہ نے فرمایا تیرے کہنے پہ چلے گا، پھر میں تجھے اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
تم شیطان کے قدم پہ قدم نہ رکھو، انہو کان فاحشا، وہ تو تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھائے گا۔ اب وہ حضرت آدم کے پاس آئے، اتنی بات سمجھ لی آپ نے۔ اب دیکھو آدم کے پاس آنے کے بعد اس نے کہا، وسوسہ ڈال دیا، جو اس درخت سے کھا لیتا ہے کیا ہو جائے گا؟ فرشتہ ہو جائے گا۔ حسین خواب دکھایا اس نے، حسین خواب۔ اور اس سے پہلے کیا اس کی چاہت کیا تھی؟ یہ درخت سے کھائے اور ان کا صدر کھل جائے۔ انہوں نے کھایا، صدر کھل گیا۔ آج جو صدر کھل رہا ہے لیکن فحاشی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا وہ شیطان کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کپڑے جو تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، یہ وہی شیطان کی چاہت ہے۔ اس نے چاہا تھا کہ ان کا صدر کھل جائے۔ اور آج ہماری اسلامی بہنیں الامان الحفیظ برقع پہنتی ہیں تو برقع ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جسم برقعے میں سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ عبایا برائے نام ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس قدر فٹنگ کا، جو چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں از خود ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا طرز عمل بولیے نہیں ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ تو کہہ دیا ہے، جو شیطان کے قدم پہ قدم چلے گا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ بولیے جہنم ہوگا۔ صراط مستقیم پہ جو چلے گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ جو چلے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کی دوسری چاہت کیا ہوئی؟ اس کی دوسری چاہت یہ ہوئی، جو اس درخت سے کھا لیتا ہے، حسین خواب دکھا رہا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور فرشتہ ہو جائے گا۔ آج کل ہمیں بھی حسین خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ بھائی اس کام میں ہاتھ ڈال لے، راتوں رات امیر ہو جائے گا، اس کام میں ہاتھ ڈال، دیکھ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ کیا تو دھکیا نوسی باتوں میں لگا ہوا ہے؟ اسلام کی باتیں نہ کر، سب کو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر تو اسلام پہ عمل کرے گا پیچھے پیچھے رہ جائے گا، دنیا میں کچھ کر نہیں سکے گا۔ دوڑ دو چار کر، پھر دیکھ تو کیسے آگے بڑھتا ہے۔ حسین خواب کے چکر میں لوگوں نے نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا اور حرام مال میں لگے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کا حال دیکھ لیا آپ نے، 10 روزہ فیسٹیول کرایا اس نے، فلم فیسٹیول۔ وہ مکہ کی سرزمین جہاں سے اسلام نزول ہوا تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے گانے باجے فلمیں ڈرامے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اسی سرزمین پر عرب لوگوں نے کیا کیا؟ فحاشی کے اڈے قائم کیے۔ اب میں آپ کو 2 قانون کے بتاتا ہوں کیا قانون پاس کیے ہیں۔ سعودی عرب نے ایسا کیوں کیا، اس کا پس میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ فحاشی ہمارے جو ہے اریانی کی جو بات ہو رہی ہے، حسین خواب کی جو بات ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے نکھار کے سامنے رکھا جائے۔ دبئی ایک ریگستانی والا علاقہ تھا، ریگستان اور پہاڑی علاقہ تھا، وہاں زیادہ کچھ عمارتیں نہیں تھی۔ وہاں کا جو خلیفہ تھا اس کی چاہت ہوئی کہ جس طرح دنیا کا سارا پیسہ 4 ممالک میں ہے، امریکہ میں ہے، فرانس میں ہے، برطانیہ میں ہے، یہاں جو پیسہ ہے یہ پیسہ یہاں نہیں رہے، ہمارے ملک میں بھی آئے۔ انہوں نے ایک شہر قائم کیا جس کا نام رکھا دبئی۔ پھر جتنے ٹورسٹ آئیں گے، گھومنے والے آئیں گے، سیری تفریح کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے پروپر ہر قسم کا انتظام کیا جائے۔ جدید سے جدید ہوٹل بنائے گئے، کلب بنائے گئے اور فحاشی کے مکمل انتظام کیے گئے۔ ابھی سعودی عرب دبئی کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے کہ 14 سال سے کم کی لڑکی نہیں ہونی چاہیے ہوٹل کے اندر کسی مرد کے ساتھ۔ اس سے اوپر ہو تو ٹھیک ہے، کوئی قانون یہ کہ کوئی پکڑے دھگڑے گا نہیں، کوئی کیس نہیں بنے گا۔ جو زنا کرنا ہے، بدکاری کرنی ہے، فحاشی کرنی کر لے، 14 سال سے کم کی لڑکی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ایک قانون پاس کیا کہ 20 سال سے سال کے کم بچہ شراب نہیں پیے گا، اس سے اوپر کا کو پی لے گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ دبئی کی طرز کو دیکھتے ہوئے جو یہ سلیمان صاحب جو ہیں، محمد سلمان، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی طرز اپنائی دبئی والی۔ اس نے کہا ہم بھی ایک نیو سٹی بنائیں گے، یہاں بھی وہی انتظام کریں گے جو دبئی میں ہوتا ہے، یہاں بھی وہی فحاشی گڈھے پھیلائیں گے، قائم کریں گے، تاکہ یہاں بھی روپیہ پیسہ ہماری طرف آئے۔
تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں، شیطانوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہود اور نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو عالمی سطح کی بات تھی، اب آئے ہم نچلی سطح کی بات۔ شیطان کی جو خواہش تھی کہ انسان کا لباس اتر جائے، تو بتائیے اس میں پانے سے میں کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اس کا لباس اتر گیا ہے۔ ہمارا لباس، ہمارے مرد بچے نوجوان شارٹ پہنتے ہیں، چڈے پہنتے ہیں، سطر کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا ہے؟ ہماری بچیاں ٹائز پہنتی ہیں، اب تو 2-4 سال کی بچی بھی ٹائز پہنتی ہے، اور پہلے کپڑے کھلے کھلے ہوا کرتے تھے، ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب سب کچھ ہی نظر آتا ہے، اور ہم سب خاموش، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یقین کیے اگر نہیں بولا کوئی بات نہیں، لیکن کل تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے بے حیائی کو نہیں روکا تو یہ بے حیائی کی آگ یہ نہ سمجھے کہ یار میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہاں نہیں، اگر تم نے نہیں روکا تو یہ سب کو معاشرے کو خراب کر دے گی اور ایک آگ سے لگا دے گی جس سے اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔